बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्लास 7 कैसे हैं बेटा? आप लोग सब खैरियत से हैं? क्लास 7 बेटा अपनी बुक्स निकाल लें, कारवाने उर्दू बुक्स। बेटे टेक आउट योर कारवाने उर्दू बुक्स। सफ़ा नंबर निकाल लें बेटा, सफ़ा नंबर 12। नज़म है गरीबों के हाजत रवा। उसकी आज हम रीडिंग बेटा शुरू करेंगे। क्लास 7 चलिए बेटा। हैदर बेटा, आप हैदराबाद बेटा पढ़ना शुरू कीजिए। चले हैदर बेटा, शायर का तारुफ पढ़िए। मौलाना माहिर शायर का तारुफ। मौलाना माहिरुल कादरी एक नात गो हैं। मौलाना का नातिया कलाम हर दौर में बेहद मकबूल रहा है। उनका बेहतरीन नातिया कलाम सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की है। इनकी नातें हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूबी दिखाई देती हैं। आपने नादगोई में निहायत उम्दगी से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा को बयान किया है। नात की तर्ज बनाकर मुतरन्नुम नात ख्वानी कीजिए। चलिए हैदराबाद सब आप पढ़िए बेटा। नबी अलैहिस्सलाम दूसरे पेशवा बनकर आए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर मुस्तफ़ा बनकर आए। अमीरों को राज़े हुकूमत बताया, गरीबों के हाजत रवा बनकर आए। नजाशी भी खादिम, अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हो भी खादिम, वो सुल्तान शाहो गदा बनकर आए। ज़माने की सूखी हुई खेतियों पर घटा बनकर बरसे हवा बनकर आए। उन्हीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है ईमान माहिर, जो कौनैन का मुद्दआ बनकर आए। अब देखिए स्टूडेंट्स बेटा, इस नात का सबसे पहले इसमें शायर का तारुफ मौलाना माहिरुल कादरी जो है वो एक नात गो हैं, नात पढ़ने वाले, नात को लिखने वाले हैं। आप जो है वो नात को लिखते भी हैं, शायरी भी करते हैं और उसको पढ़ते भी हैं। आप लोगों ने बच्चों इनकी बहुत सी नज़में पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं।
ان کی مشہور جو نعت ہے سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، یہ آپ لوگ انشاءاللہ کلاس 8 میں نیکسٹ کلاس میں آپ لوگ یہ پڑھیں گے. اور اس نعت کے اس نعت کا جو پہلا شعر ہے، نبی علیہ السلام دوسرے پیشوا بن کر آئے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر مصطفیٰ بن کر آئے. اس شعر میں شاعر بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء جو ہے وہ بھیجے ہیں اس دنیا میں، اور تمام نبی جو ہے وہ پیشوا کہتے ہیں ہادی، رہنما، ٹھیک ہے، راستہ بتانے والا، نیک راہ پہ چلانے والا. دوسرے تمام جو نبی تھے 1,24,000 انبیاء جو آئے ہیں، وہ تمام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی رہنمائی کے لیے آئے ہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ بنا کر بھیجا. بیٹا مصطفیٰ کا مطلب ہے، دیکھیں آپ لوگ نیچے یہاں پہ ورڈز میننگ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے. مصطفیٰ کہتے ہیں برگزیدہ کو، چنا ہوا، منتخب کیا ہوا. ٹھیک ہے، مصطفیٰ نام کا مطلب ہے ایسا شخص جس کو منتخب کر لیا گیا ہو. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ بنا کر بھیجا، مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کر لیا. کس چیز کے لیے منتخب کر لیا آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے، رحمت للعالمین آخری نبی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نبوت جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی. آپ کے بعد آپ کو آخری نبی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے چن لیا، منتخب کر لیا. ٹھیک ہے، اس پہلے شعر میں شاعر ہمیں بتا رہے ہیں کہ بہت سے نبی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کے طور پر چن لیا، منتخب کر لیا. اب دیکھیں اس کا جو دوسرا شعر ہے، امیروں کو راز قوت بتایا، غریبوں کے حاجت روا بن کر آئے. اس شعر میں شاعر یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد ہوئی تو آپ کی آمد سے قبل جو ہے زمانہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ آپ لوگ جاہلیت میں ڈوبا ہوا تھا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو لوگ جو ہے وہ جیسے زندگی بسر کر رہے تھے وہ انسانوں والی زندگی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر امیروں کو حکومت کا راز بتایا. حکومت کہتے ہیں بھائی چارے کو. بھائی چارے سے مراد ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور رواداری قائم رکھنا. ٹھیک ہے، امیروں کو یہ راز بتایا کہ بھائی چارہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح قائم رکھنا ہے، اور اسی بھائی چارے کی بنیاد پر غریبوں کی حاجت روائی کی ہے. آپ نے حاجت روا کرنے کا مطلب ہے اپنی ضرورت کو پوری کرنا. ٹھیک ہے، حاجت روا کرنے والے کا مطلب ہے ضرورت کو پوری کرنے والا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیروں کو یہ بتایا کہ اگر وہ امیر ہیں تو وہ کس طرح غریبوں کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں اور کس طرح وہ غریبوں کے کام آ سکتے ہیں. جہاں آپ نے انسانیت کے اور بہت سے درس دیے، وہیں آپ نے یہ راز بھی بتایا کہ کس طرح ہم ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں. کے بعد دیکھیں تیسرا شعر ہے، نجاشی بھی خادم، ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی خادم، وہ سلطان شاہ و گدا بن کر آئے. اب دیکھیں اس شعر میں اگر آپ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ اس شعر میں شاعر نے نجاشی کے دربار کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، نجاشی جو ہے وہ دراصل حبشہ کا ایک بادشاہ تھا. نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا اور اس کے پاس ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی ہجرت کے لیے اپنا ایک وفد
بھیجا تھا. وفد کہتے ہیں چند لوگوں کے ایک گروہ کو, ٹھیک ہے, چند لوگوں کا جو ایک گروہ تھا, ایک گروپ تھا, وہ آپ نے حبشہ کی طرف روانہ کیا تھا نجاشی کے پاس. کیوں روانہ کیا تھا؟ تاکہ نجاشی جو ہے بادشاہ جو ہے وہ اس کو بتا سکیں, اس سے اجازت لے سکیں کہ مسلمان جو ہے وہ کیا ہجرت کے لیے نجاشی جو ہے وہ آ سکتے ہیں, حبشہ آ سکتے ہیں نجاشی سے اجازت لینے کی. ٹھیک ہے, بادشاہ سے اجازت لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پورا ایک وفد جو ہے وہ اس کے دربار میں, اس کی خدمت میں بھیجا, اور وہاں پہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی کچھ آیات سنائی تھی, ٹھیک ہے, جن کو سن کر بادشاہ کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا تھا. تو یہاں پہ اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ سمجھ لیں کہ اسلامی قرآن کی تعلیمات جب نجاشی کے پاس پہنچی تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معترف ہو گیا, وہ بھی آپ کا خادم ہو گیا. اور ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک جو ہے وہ صحابی تھے, وہ بھی آپ کے خادم تھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تمام عالم کے لیے سمجھ لیں کہ مشکل کشا بن کر آئیں, چاہے وہ سلطان ہو, چاہے وہ بادشاہ ہو, چاہے وہ گدا ہو. گدا سے مراد ہے فقیر, ٹھیک ہے, گدا سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں, شاہ کا مطلب ہے بادشاہ, اور گدا کا مطلب ہے فقیر, غریب. چاہے وہ امیر ہو, چاہے وہ غریب ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے مشکل کشا بن کر آئے. ٹھیک ہے بیٹا, اگر آپ کے پاس بک بھی نہیں ہے تو نو پرابلم, یو کین سی فرام اسکرین. آپ اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہے نا آمنہ, آپ بیٹا وہاں سے دیکھ کے ابھی میں آپ سے ریڈنگ کرواتی ہوں, آپ نے وہیں سے دیکھ کے آپ نے ریڈنگ کرنی. ٹھیک ہے, پھر اس کا سیکنڈ لاسٹ شعر دیکھ لیں, میں پہلے ایکسپلین کر رہی ہوں پھر آپ لوگوں سے ریڈنگ کرواتی ہوں. زمانے کی سوکھی ہوئی کھیتیوں پر گھٹا بن کر برسے, ہوا بن کر آئے. اب دیکھیے یہاں پہ شاعر کی کیا مراد ہے کہ جب ہمارے یہاں پہ پھر وہی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے نا بیٹا, تو اس وقت حالات جو تھے عرب کے وہ بہت ہی خراب تھے, ٹھیک ہے, اور اتنے برے حالات میں جو آپ کی آمد ہوئی ہے, سمجھ لیں بالکل وہی عالم تھا کہ جیسے قحط کے زمانے میں جو ہے وہ کھیت کیسے سوکھ جاتے ہیں, بارش نہ ہو رہی ہو تو کیسے ہر طرف جو ہے وہ سبزہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور سارا جو ہے وہ سوکھا پن آ جاتا ہے. تو ایسے عالم میں اگر ایک دم سے بارش آ جائے تو کیا ہو, سارا سبزہ نکھر جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد ہوئی ہے اس وقت سمجھ لیں کہ عرب کا جو اس وقت حالات تھے اسے تشبیہ دی گئی ہے سوکھے ہوئے کھیتوں سے, کہ بالکل ایسی حالات ہے جیسے سمجھ لیں کہ بارش نہ ہونے سے قحط کے زمانے میں کیسے کھیت سوکھ جاتا ہے, ویسے حالات تھے عرب کے بھی. اور پھر اس عالم میں اگر بارش برس جائے تو کیسے ہر طرف جو ہے وہ سبزہ کھل اٹھتا ہے, بالکل ویسے ہی آپ وسلم کی آمد جو ہے وہ سمجھ لیں ایک طرح سے ایسے موسم میں, ایسے قحط کے زمانے میں سمجھ لیں بارش کی طرح جو ہے وہ آپ کی آمد ہوئی ہے. ٹھیک ہے, انہی کی محبت ہے ایمان ماہر جو کونین کا مدعا بن کر آئے. کونین سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ کونین سے مراد ہے یہاں پہ دونوں جہاں, ٹھیک ہے, یہ جہاں اور وہ جہاں. اور مدعا سے کیا مراد ہے؟ مدعا کا مطلب ہے خواہش, غرض, آپ کی کیا خواہش ہے, آپ کی کیا آرزو ہے. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ہماری ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کوئی بھی مسلمان اس وقت تک جو ہے اس کا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ وسلم کی محبت جو ہے وہ اس کے اندر نہ بسی ہوئی ہو. تو یوں سمجھ لیں کہ یہ محبت جو ہے یہ ایمان کی شرط ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دونوں جہاں کی سمجھ لیں ایک خواہش کے طور پر آپ کی دنیا میں آمد ہوئی ہے. چلیں اب آمینہ بیٹا آپ پہلے پڑھیں, ریڈنگ کریں بیٹا شروع سے. ٹیچر آپ کی اسکرین شروع سے نہیں نظر آ رہی. یہ نہیں بیٹا میں کر رہی ہوں. غریبوں کے حاجت روا نظم کا نام پڑھیے, شاعر کا تعارف پڑھیے. غریبوں کی حاجت روا شاعر کا تعارف. مولانا ماہر القادری ایک نعت گو ہے. مولانا نعتیہ کلام ہے, ہر دور میں بے حد مقبول رہا ہے.
ان کا نعتیہ کلام سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کے دستگیری کی ہے. ان کی نعتیں خب جب رسول میں ڈوبی حب، دکھائی دیتی ہے. ایک منٹ آمینہ، حب رسول، حب کہتے ہیں محبت کو. حب رسول ڈوبی دکھائی دیتی ہیں. آپ نے نعت گوئی میں نہایت عمدگی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو بیان کیا ہے. نعت کی طرز بنا کر مترنم نعت خوانی کیجیے. نبی دوسرے پیشوا بن کر آئے، محمد مگر مصطفیٰ بن کر آئے. امیروں کو راز اخوت بتایا، غریبوں کی حاجت روا بن کر آئے. نجاشی بھی خادم، ابو ذر بھی خادم، وہ سلطان شاہ گدا بن کر آئے. زمانے کی سوکھی ہوئی کھیتیوں پر گھٹا بن کر برسے، ہوا بن کر آئے. انہی کی محبت ہے ایمان ماہر، جو کونین کا مدعا بن کر آئے. ویری گڈ. چلیں آمنہ آپ کی ریڈنگ کر لی ہے. اب کون ہے نیکسٹ؟ حسین آپ کیجئے. حسین آپ ریڈ کیجئے بیٹا. شاعر کا تعارف. مولانا ماہر قادری ایک نعت گو ہیں. مولانا کا نعتیہ کلام ہر دور میں بے حد مقبول رہا ہے. ان کا بہترین نعتیہ کلام سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی ہے. ان کی نعتیں جب رسول صلی اللہ علیہ حب وسلم رسول حسین، حب رسول حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبی دکھائی دیتی ہیں. آپ نے نعت گوئی میں نہایت عمدگی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو بیان کیا ہے. نعت کے طرز بنا کر مترنم نعت خوانی کیجیے. نبی علیہ السلام دوسرے پیشوا بن کر آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئے. امیروں کو راز اخوت بتایا، غریبوں کے حاجت روا بن کر آئے. نجاشی میں خادم، ابو ذر رضی اللہ عنہ میں خادم، وہ سلطان شاہ گدا بن کر آئے. زمانے کی ہوئی کھیتیوں پر گھٹا بن کر برسے، ہوا بن کر آئے. انہی کی محبت ہے ایمان ماہر، جو کونین کا مدعا بن کر آئے. ٹھیک ہے. چلیں نیکسٹ اب کون ریڈ کرے گا؟ چلیں حیدر عباس. مائرہ آپ پڑھیے پہلے. مائرہ پلیز بیٹا، کین یو ریڈ؟ مائرہ سعید. اوکے حیدر عباس آپ پڑھیے بیٹا. بیٹا یہ اے آر کمپیوٹر کے نام سے کون ہے؟ آپ نے اپنا مائک بھی بیٹا، آپ کا مائک بھی جو ہے وہ انمیوٹ ہے. آپ مجھے اپنا نام بتا دیں بیٹا تاکہ میں اٹینڈنس لے لوں آپ کی. بیٹا لیٹ می نو یور نیم. ٹیچر میں ہوں.
زین آپ ہے؟ جی اے آر کمپیوٹر پہ زین آپ ہے. زین آپ ریڈ کیجیے بیٹا. پھر حیدرآباد صاحب بعد میں پڑھیے گا. چلیے زین آپ پڑھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے پیشہ بن کر آئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئے. امیروں کو راز اخوت بنایا, غریبوں کو بتایا. حاجت روا بنایا. بتایا غریبوں کو حاجت روا بنا کر آئے. نجاشی غریبوں کے خادم حاجت غریبوں کے حاجت روا بن کر آئے. غریبوں کے حاجت روا بن کر آئے. نجاشی بھی خادم, ابو ذر بھی خادم, وہ سلطان شاہ و گدا بن کر آئے. زمانے کی سوگی ہوئی سوکھی ہوئی کھیتوں پر گھٹا بن کر برسے ہوا بن کر آئے. انہی کی محبت ہے ایمان ماہر, جو کونین کا مدعا بن کر آئے. اوکے ویری گڈ. چلیں اب نیکسٹ کون پڑھے گا؟ حیدرآباد صاحب پڑھیں گے. مائرہ حیدرآباد. بیٹا میں آپ دونوں کو انمیوٹ کر رہی ہوں, جلدی سے آپ میں سے کوئی ایک سٹارٹ کر دے پڑھنا. حیدرآباد سٹارٹ کیجیے. انہی کی محبت ہے ایمان ماہر, جو کونین کا بیٹا مدعا شروع بن سے کر آئے. حیدرآباد شروع سے پڑھیے. نبی علیہ السلام دوسرے, سٹارٹ سے پڑھیے بیٹا. نبی دوسرے پیشوا بن کر آئے, محمد مگر مصطفیٰ بن کر آئے. امیروں کو راز اخوت بنایا, غریبوں کو حاجت بتایا. روا بن کر غریبوں کو حاجت روا بن کر آئے. نجاشی بھی خادم, ابو ذر بھی خادم, وہ سلطان شاہ و گدا بن کر آئے. زمانے کی سوکھی ہوئی کھیتیوں پر گٹھا بن کر برسے ہوا بن کر آئے. انہی کی محبت ہے ایمان ماہر, جو کونین کا مدعا بن کر آئے. ویری گڈ. چلیں اب نیکسٹ کون پڑھے گا؟ حیا آپ پڑھیے. مائرہ بیٹا آپ. اوکے بیٹا نو پرابلم, یو جسٹ کیم. ہم ریڈنگ کر رہے ہیں, آپ سٹارٹ کیجیے. نبی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, نبی علیہ السلام دوسرے پیشوا بن کر آئے. ٹھیک ہے, یہ نعت ہم پڑھ رہے ہیں. غریبوں کے حاجت روا صفحہ نمبر 12 پہ ہے. یہ کاروان اردو پیج نمبر 12. آپ شروع کر دیں بیٹا پڑھنا. حیا ول یو اسٹارٹ بیٹا, یا میں آگے پھر چلوں بیٹا, کام آگے کرواؤں میں. چلیں حیا پڑھیے. Miss, I can't see the screen. وائی بیٹا, اسکرین کیوں نہیں نظر آ رہی بیٹا آپ کو؟ آپ کے پاس بک نہیں ہے؟ Ma'am, not right now. آپ کو اسکرین کیوں نہیں نظر آ رہی ہے حیا؟ اوکے. اور آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے گا؟ بیٹا سب کی ریڈنگ ہو گئی ہے. مائرہ آپ رسپانس نہیں کر رہی ہے بیٹا, آپ مجھے کوئی مسئلہ ہے تو آپ شیئر کریں. مائرہ حیا آپ سے ریڈنگ نہیں ہو رہی. I don't know why you are not seeing screen. باقی سب کو تو اسکرین نظر آ رہی ہے میرا خیال ہے. چلیں اب دیکھیں شاعر کا تعارف جو ابھی ریڈ کیا ہے بچوں نے, اس میں میں تھوڑا سا یہ پھر سے نیو اسٹوڈنٹس کے لیے بتا دیتی ہوں. مولانا ماہر القادری ایک نعت گو ہیں. آپ لوگوں کے پاس بیٹا پینسل ہونی چاہیے سب کے پاس. نعت گو کا مطلب ہے نعت پڑھنے والے. ٹھیک ہے, آپ نہ صرف شاعر ہیں بلکہ آپ نعت کو پڑھتے بھی ہیں. آپ کا جو نعتیہ کلام ہے ہر دور میں بہت مقبول کا مطلب ہے مشہور. ٹھیک ہے, بہت مشہور و مقبول رہا ہے.
ان کا بہترین نعتیہ کلام سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری. دستگیری کا کیا مطلب ہوگا کلاس 7؟ دستگیری کا مطلب ہے مدد کرنا. ٹھیک ہے, کسی کی ہیلپ کرنا, کسی کی مدد کرنا. ان کی نعتیں حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوبی دکھائی دیتی ہیں. حب رسول کا کیا مطلب ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت. حب کہتے ہیں محبت کو. ٹھیک ہے, حب کا مطلب ہے محبت. آپ نے نعت گوئی میں نہایت عمدگی. عمدگی کا کیا مطلب ہے؟ بہترین. بہت اچھے طریقے سے, بہت بہترین طریقے سے آپ نے اپنی نعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ. اوصاف جو ہے وہ وصف کی جمع ہے. ٹھیک ہے, وصف کہتے ہیں خوبی کو. تو اوصاف کا مطلب ہے بہت ساری خوبیاں. حمیدہ کا مطلب ہے بہترین خوبیاں. ٹھیک ہے, آپ وسلم کی بہترین خوبیوں کو آپ نے اپنی نعت میں بیان کیا ہے اور ہمیں مترنم انداز میں اس کو پڑھنا ہے. چلیں اب مجھے بتا دیں اگر آپ میں سے کوئی ولنگ ہے. حیا اور مائرہ آپ دونوں. عمر آپ پڑھیں گے بیٹا, آپ نے بھی ریڈنگ نہیں کی ہے. عمر نور شمسی اگر آپ ولنگ ہے بیٹا تو جلدی سے یہ ریڈ کر لیں نظم. آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی عمر, تاکہ ہم پھر آگے چلیں نیکسٹ کام. عمر نور شمسی بیٹا آپ ریڈ کریں گے؟ عمر, حسین, حیدر بیٹا, زین آپ لوگ بیٹا اپنے کیمرہ بھی بیٹا آن کریں. ٹرن آن یور کیمرہ. چلیں اب ہم نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں. اس کے پیج نمبر 13 پہ آ جائیں. کاروان اردو صفحہ نمبر 13. اب دیکھیں اس میں آپ لوگ آ جائیں سوال نمبر 5 پہ. آپ میں سے کون ریڈ کرے گا بیٹا سوال نمبر 5؟ آمینہ بیٹا ریڈ کریں. نعت کے مختلف اشعار کے لیے دیے گئے اشعار سے مماثل اشعار منتخب کیجیے اور ہر شعر کے سامنے لکھیے کہ یہ شعر کس شعر کا بس ٹھیک ہے, مماثل ایک شعر منٹ. ہے. اب دیکھیں سوال نمبر 5 میں اس لیے آپ کو کروا یہ ابھی بک میں ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے اوپر جتنے بھی ہمارے سوالات ہیں وہ کاپی میں ہوں گے, اور کاپی ورک ہم ابھی نہیں کر رہے, ابھی ہم بک ورک ہی کر سکتے ہیں. اس میں دیکھیں نعت کے مختلف, یہاں پہ کسی اور نعت کے مختلف اشعار دیے گئے ہیں. مماثل کا مطلب ہے ملتے جلتے. ٹھیک ہے, مماثل کہتے ہیں ملتے جلتے کو. تو ہمیں یہاں پہ جو اشعار دیے گئے ہیں ہمیں ان کو پڑھنا ہے, اور ہمیں یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے, ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ جو شعر یہاں پہ دیا گیا ہے الف, بے, جیم اور دال, ان اشعار کے جو معنی ہیں وہ آپ نے ابھی جو نعت پڑھی ہے, ہم نے جو بھی نعت ابھی ریڈ کی ہے غریبوں کے حاجت روا, ان کے کس شعر کے معنی سے ان اشعار کے جو معنی ہیں وہ سنا ہوگا مماثلت ہے. مطلب سیم ہونا, ملتا جلتا. غایتوں کی غایت کے خواہش, غایت بہت سی خواہشات ہوتی ہیں جو کہ ہم چاہتے ہوتے ہیں کہ ہماری پوری ہو جائے, لیکن بہت سی خواہشات کی کوئی ایک خواہش ایسی ہوتی ہے جو آپ کی سب سے اولین خواہش ہوتی ہے کہ یہ خواہش ہماری سب سے پہلے پوری ہو جائے. تو اسے ہم کہتے ہیں غایت اولا. اب دیکھیں یہاں پہ اس شعر میں کیا بتایا گیا کہ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا, سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو. اب آپ میں سے کو بتائے گا کہ اس شعر کے جو معنی ہے وہ آپ کی نظم جو بھی آپ نے پڑھی ہے غریبوں کے حاجت روا, اس سے کس شعر سے
किस शेर के मायने से इस शेर के मायने जो है वो मिलता जुलता है? प्लीज आप में से कोई बताएगा बेटा, या फिर देखा आप लोग नजर आ रहा होगा, मेरा बुक पे लिखा हुआ भी है। उन्हीं उन्हीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है ईमान माहिर जो कौनैन का मुद्दा बनकर आए। ठीक है, ये आप इसके ऊपर देखें, आपको बुक पे नजर आ रहा होगा, अलिफ के ऊपर मैंने लिखा हुआ है। आप भी इसी तरह अपनी बुक पे इसको नोट डाउन कर लें। जिनके पास बुक नहीं है वो चाहे तो अपनी किसी रफ कॉपी पे भी इसको लिख सकते हैं फिलहाल। उन्हीं की मोहब्बत है ईमान माहिर जो कौनैन का मुद्दा बनकर आए। ये है हमारे इस शेर का जो मतलब है, तुम्हारे वास्ते सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया गया, सब गायतों की गायत उला तुम ही तो हो। इसका मायनी हमारी नज़म के इस शेर से मिलता जुलता है। चलिए अब नेक्स्ट कौन पढ़ेगा बे वाला? हया, हुसैन, उमर, मायरा, जैन, आप लोगों में से बता कौन पढ़ेगा? कोई भी एक बच्चा रीड करे जो बे वाला है, इसका रुबाई है बे। चलें जैन पढ़िए। अमीरों को तंबिया की इस तरह पर अगर अपने नहीं, एक मिनट जैन, एक मिनट। अमीरों को तंबी की इस तरह पर के बाद जो दूसरा मिसरा है ना बेटा, देखिए एरो मैंने लगाया हुआ है कि है तुम में जो अगनिया और तवंगर के हैं, ये दूसरी लाइन इसकी होगी, पढ़िए। अमीरों को तंबिया की इस सूरत पर के हैं तुम में जो अगनिया और तवंगर अगर अपने तबके में हो सबसे बेहतर नबी बनी नौ के हों मददगारों यावर। वेरी गुड। चलें अब देखें, जैन आपका जो है ना वो पीछे से बहुत शोर आ रहा है। चलें अब देखें, अब ये जो दूसरा शेर अभी जैन ने पढ़ा ये रुबाई है। रुबाई कहते हैं उस शेर को जिसके 4 मिसरे हों। इसका पहला जो मिसरा है, अमीरों को तंबी की इस तरह पर। तंबी करना मतलब किसी को वार्न करना, किसी को आगाह करना, किसी को बताना। तो अमीरों को क्या तंबी की, क्या बताया, क्या आपने सिखाया कि है तुम में जो अगनिया और तवंगर। अगनिया गनी की जमा है, ठीक है। गनी कहते हैं जो बहुत ही सखी दिल वाला हो, और तवंगर का भी मतलब है जो बहुत अमीर हो, जो बहुत फराख दिल हो, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरों को ये सिखाया कि तुम्हें जो अमीर हैं, जो बहुत दौलतमंद हैं और जो अपने तबके में सबसे बेहतर है, तो उनका क्या फर्ज है कि वो बनी नौ के हों मददगार हो यावर। बनी नौ से क्या मुराद है? बनी नौ से मुराद है इंसानियत, और यावर का मतलब है मददगार होना, किसी की मदद करना। तो ये जो पूरी रुबाई है, ये आप लोगों ने अभी जो नज़म पढ़ी है, इस पूरी रुबाई का जो मायनी है वो नज़म के किस शेर से मिलता जुलता है? आप लोगों को नजर आ रहा होगा शेर के ऊपर मेरा लिखा हुआ, अमीरों को राज़े हुकूमत बताया, गरीबों को के हाजत रवा बनकर आए। आप लोग भी लिख लें इसके ऊपर, अमीरों को राज़े हुकूमत बताया, गरीबों के हाजत रवा बनकर आए। ठीक है, जीम वाला जो है रुबाई है, ये भी है कि कौन पढ़ेगा? मैंने आप लोगों को सबको अनम्यूट किया हुआ है बेटा, आप में से जो भी नहीं है। उमर मैं चाहूंगी आप पढ़ें, मायरा, हया, प्लीज बेटा जिन्होंने रीड नहीं की रीडिंग उनमें से कोई भी एक पढ़े, यहाँ पे हुसैन आप पढ़ बेटा। नोबडी वांट्स टू विलिंग, टाइम बहुत कम रह गया है, चलें फिर मैं ही रीड कर लेती हूँ। अब देखिए हिस्सा जीम इसका देखें, घटा एक पहाड़ों से बथा के उठी, पड़ी चहाड़ सू यक बैक धूम जिसकी, रहे इससे टीचर आपकी स्क्रीन नहीं नजर आ रही। स्क्रीन नजर नहीं आ रही आप लोगों को बेटा? जी आमिना, अब नजर आ रही है बेटा आपको स्क्रीन?
Yes, teacher. घटा एक परों के उठी, पड़ी चहाड़ सू यक बयक धूम जिसकी, रहे इससे महरूम आबी न खाकी, हरी हो गई खेती खुदा की। बथा जो है वो मदीना का एक नाम था। घटा एक पहाड़ों से बथा के उठी, और ही चहाड़ सू यक बयक का मतलब है एकदम अचानक, ठीक है। आबी कहते हैं पानी को, खाकी का मतलब है जमीनी। एक ऐसी घटा उठी, एक ऐसी बारिश बरसी जिससे खुशकी और पानी हर जगह फिर से मिलते जुलते हैं। जमाने की सूखी हुई खेतियों पर घटा बनकर बरसे, हवा बनकर आए। ये आप लोग नोट कर लें। और इसका आखिरी शेर में पढ़ी हूँ, कोई हमसर न है उनका असर, ऐसे पैगाम्बर हैं हमारे नबी। हमसर का मतलब है जिसका कोई मुकाबला ना हो, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, ठीक है। और ऐसे पैगंबर हमारे नबी है कि उनके जैसा कोई दूसरा नहीं आया। तो ये देखें, नबी दूसरे पेशवा बनकर आए, मोहम्मद मगर मुस्तफा बनकर आए। ठीक है, यहाँ तक कि हमारा डन हो गया है। अब अगर आपके पास बुक है तो नेक्स्ट पेज पे आ जाए जल्दी से। ये एक पेज है, ये भी कर लें, टाइम हमारे पास कम है बेटा। चलो देखिए, ये हमारा सवाल है, कोई रीड करेगा आप लोगों में से? मेरा ख्याल है मैं ही रीड कर लूँ। मुअम्मे में मंदरजा ज़ैल अल्फाज की जमा दी हुई है, आप उन्हें तलाश करके अपनी कॉपी लिखिए। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ दिए गए हैं। जज के उमरा, गरीब का गुरबा, शाह का है शाहान, और खादिम का है खुद्दाम। आखिरी लफ्ज़ है गदा, गदा का लिखे गदाहान। ये नीचे मुअम्मा है आपको दिया हुआ, उसमें ये देखें आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये तमाम अल्फाज जिसकी जमा है ये मुअम्मे में आपने इस तरह से इसको पजल में आपने सर्कल आउट करने हैं। अमीर का उम्रा आपको नजर आ रहा होगा, जहाँ पे उम्रा है वहीं पे गदाहान में ये है, उसको हे में तब्दील कर दीजिएगा। गदाहान, शाहान, गुरबा और खुद्दाम। स्क्रीन पे नजर आ रहा है आप लोगों को? तो ये आप लोग लिख लें, जल्दी से नोट डाउन कर लें अपने पास, अगर बुक है तो उसी पे ये कर लें जल्दी से। ओके हैदर अब्बास, आपके पास बेटा बुक नहीं है, नो इशू, आप लोग इसको भी नोट कर लें अपने पास। जब बुक आ जाएंगी चेक होकर तो फिर आप लोग इसको लिख लीजिएगा। इम्तिसाल, आप भी लेट आई हैं बेटा, हमने रीडिंग की है। इम्तिसाल, उमर, मायरा, रीडिंग हमने की है बेटा, और उसके बाद जो है वो हमने इसका बुक वर्क हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें अब हम इसका कॉपी वर्क करेंगे इंशाल्लाह। और अगर कॉपीज हमारी आपकी हम चेकिंग के लिए आई हुई हमारे पास, तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग कर लेंगे। ओके, उसका भी हम इसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग और बुक वर्क करेंगे टिल आप लोग की कॉपी जब तक हमारे पास है तब तक। चलिए बेटा, टाइम हो गया है हमारी क्लास का। अल्लाह हाफिज क्लास 7, ऑल ऑफ यू अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज।